بابن اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ، اگر کوئی بچہ مسلمان ہو جائے، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا، مسلمان ہو جائے پھر وہ مر جائے، کیا اس پہ بھی جنازہ پڑھا جائے گا؟ بعض بچے مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سمجھ دے دیتا ہے بنسبت بڑوں کے، تو ایسی صورت میں ماں باپ تو اس کے سارے کافر ہیں، تو جنازہ اس پہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ، اور کیا بچے کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ تو نہیں کہ آپ ایک بچے کو ورغلا رہے ہیں؟ یہ ورغلانے کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے بچے کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر ایک کی ہمدردی تھی اور ہر ایک کی محبت تھی کہ وہ کسی طرح آگ سے بچ جائے۔ وقال الحسن وشریح وابراہیم وقتادۃ اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو لڑکا مسلمان کے پاس ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ ماں اور باپ دو تھے، ایک بچہ تھا، ماں مسلمان ہو گئی، باپ کافر رہا، اور بچہ بھی مسلمان ہو گیا، تو بچہ کس کے ساتھ رہے گا؟ ماں کے ساتھ، اور اگر باپ مسلمان ہے تو باپ کے ساتھ۔ وکان ابن عباس رضی اللہ عنہما مع امہ من المستضعفین، کہ ابن عباس اپنی ماں کے ساتھ کمزور مسلمان سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان کے باپ جو تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے پہلے، بعد میں ہوئے، لیکن ان کی ماں جو تھی ام الفضل، فضل ان کے بڑے بھائی تھے عبداللہ کے، تو ان کی ماں ام الفضل کہلاتی تھی۔ تو ماں بھی مسلمان ہو گئی، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، باپ نہیں ہوا، دونوں بیچارے کمزور مسلمانوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ ولم یکن ما ابیہ علی دین قومی، اور ابن عباس اپنے باپ کے ساتھ اپنے قوم کے دین پر نہیں تھے۔ وقال الاسلام یعلو ولا یعلا، تو ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ اسلام غالب رہتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خواہ ہم کمزور ہی کیوں نہ ہوں، یعنی ماں تھی میری باپ کے مقابلے میں کمزور تھی، اور وہ مسلمان ہوئی، میں مسلمان ہوا، تو میں کمزور ماں کے ساتھ چلا گیا، کیونکہ اسلام کی قوت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ بظاہر جسمانی قوت میں ایک باپ نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں۔ تو اسلام کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ صاحب اسلام کو زیادہ حق ہے، یعنی ماں یا باپ میں سے جو مسلمان ہو وہ زیادہ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور بچے کو لینے کا حقدار بھی وہ زیادہ، اور خصوصاً بچے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ بچے اپنے والدین کے دین پر ہی ہوتے ہیں نا، جس ماحول میں وہ رہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اب اگر ایک ایسی فیملی ہے کہ جس میں ماں جو ہے وہ کرسچن ہے مثال کے طور پر، لیکن باپ مسلمان ہے، خدا نخواستہ دونوں میں سیپریشن ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بچہ کس کے پاس جائے گا؟ کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ اسی کے ساتھ جو مسلمان ہوگا، تاکہ اس بچے کی، اور خصوصاً باپ کا ویسے بھی اس لحاظ سے حق بنتا ہے کہ نسل اس کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس لیے باپ جس طرف بھی اس کو لے جائے، لیکن اگر وہ مسلمان ہو تو، اگر وہ کافر ہے تو ماں اس باپ کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوگی اس کو لینے کی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہے جب ایک اسلامی حکومت میں فیصلہ ہو رہا ہے، اگر کہیں اور ہے تو پھر وہ تو اپنے قانون کے مطابق کریں گے، پھر آپ کو تو حق نہیں ہے، پھر آپ کو سزا ہے وہاں رہنے کی۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ عن یونس عن الزہری قال اخبرنی سالم ابن عبداللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان عمر انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط۔ یہ ذرا ایک قصہ ہے، دھیان سے سنیے گا کہ حضرت عمر جو تھے وہ گئے کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہاں گئے؟ فی رہط، ایک گروہ میں، یعنی ایک گروہ کے ساتھ۔ رہط کہتے ہیں 10 سے کم کا گروہ، کیونکہ قصے کے راوی سالم بن عبداللہ ہیں اور عبداللہ بن عمر ہیں، پھر عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے، اس لیے وہ گروہ میں اور بھی صحابہ ہوں گے، لیکن روایت چونکہ حضرت عمر کی ہے اس لیے ان کی طرف منسوب کی جا رہی اور رہط کا نام نہیں لیا گیا۔ کہاں گئے؟ قبلہ، جانب، طرف، ابن سیاد کی طرف۔ یہ ابن سیاد ایک یہودی لڑکا تھا، یہ عام لڑکوں سے مختلف تھا، اس کو بعض اوقات ایسے اشارات ہو جاتے تھے کہ جس سے کوئی آنے والی یا ادھر ادھر کی باتیں اس کو پتہ چل جاتی تھی، جو عام طور پر کاہنوں کے ساتھ ہوتا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا، پھر اس کے اولاد میں بڑے عالم لوگ ہوئے، اس کا ایک بیٹا تھا عمارہ جو امام مالک کا استاد تھا۔ جی ہاں، لیکن ابتدا میں ابھی یہ یہودی ہی ہے، جو قصہ ابھی آپ پڑھیں گے اس کے غیر اسلامی حالت کا قصہ ہے۔ ابن سیاد کے پاس گئے، یعنی یہ کاہن بچہ جو تھا، حتی وجدوہ یلعبو، دیکھا اس کو کہ کھیل رہا ہے مع صبیان، بچوں کے ساتھ، کیونکہ ابھی بچہ سا تھا، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے پاس گئے پورا وفد بن کے، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ کھیل رہا تھا۔ اور یہ کس لیے گئے تھے؟ دراصل اسلام کی دعوت دینے۔ عند اتم بنی مغالہ، اتم گھر کو کہتے ہیں، اب گھر تو بہت سے قسم کے ہوتے ہیں، اتم کیوں؟ اتم کہتے ہیں پتھروں کا بنا ہوا گھر، یہ کچی مٹی کا گھر ہوتا ہے تو اتم پتھر کا گھر، اینٹوں کا گھر کہہ سکتے ہیں آپ۔ مثلا بنی مغالہ، بنی مغالہ انصار کا ایک قبیلہ ہے،
وقت قارب ابن سیاد، اور قریب آ چکا تھا ابن سیاد، کس کے؟ الحلم، بلوغت کے، یعنی بالکل چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا اور جوان بھی نہیں ہوا تھا، جوان ہونے کے قریب تھا. فلم یشعر، تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں، کھیل میں مصروف رہا. حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پہ مارا، یعنی جا کے اس کو تھپایا. ثم قال ابن سیاد، پھر ابن سیاد سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ ابن سیاد، تو ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا. فقال، کہنے لگا اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے یعنی عربوں کے رسول ہیں. یہ دو ٹرمز ہیں، ایک اہل کتاب اور ایک امیین. اہل کتاب کون؟ جن کے پاس تورات اور انجیل وغیرہ تھی. اور امی کون؟ کہ جو آسمانی کتابیں نہیں رکھتے تھے. عربوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کیا کہنے لگا ابن سیاد کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، یعنی ہمارے نہیں ہیں، مراد یہ، کیونکہ ان کے بڑوں نے ایسا ہی تعصب سکھایا تھا نا، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ فلاں گروہ کے ہیں، بالکل جیسے ہم کرتے ہیں. اس کی بات نہ سننا، یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ہاں بات وہ درست ہی کر رہا ہو. فقال ابن سیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیونکہ طرح طرح کی خبریں اس پہ آتی تھی، جنات یا شیاطین جیسے کاہنوں کے پاس آتے ہیں، وہ جیسے سورۃ الشعراء کے آخر میں آتا ہے نا کہ کیا تم جانتے ہو کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ علی کل افاک نسیم، ہر جھوٹے گناہگار پر. تو یہ ہے کہ یہ جو کہانت ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں نجومی اور رمال اور اس قسم کے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو کچھ جھوٹی کچھ سچی خبریں ملا جلا کے سنا دیتے ہیں. کچھ ایسی کیفیات آتی ہیں ان پہ کہ وہ بتا دیتے ہیں. تو یہ علم تو موجود ہے اور یہ کیفیات بھی موجود ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان پر ایمان نہیں لانا چاہیے، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، غیب کی خبریں معلوم نہیں کروانی چاہیے. تو اب یہ بچہ جو تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی کیفیات اس پہ آتی تھی، جیسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں مجذوب، یا وہ کوئی ایسے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ پھر کچھ بول دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ بد دعا ان کی لگ جاتی ہے. اس قسم کی چیزوں یعنی اصلاً ہیں صحیح، لیکن ہمیں تعلیم کیا دی گئی کہ ان چیزوں میں مت پڑو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک میں ڈالنے والی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان خبروں پہ کان نہ دھرو، ان چیزوں کی طرف دلچسپی نہ رکھو. اتشہد انی رسول اللہ فرفضہ، اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ یعنی جیسے آپ بچے کو کہتے ہیں نا آپ یہ کر لیں تو کہتا آپ کر لیں، بالکل اسی طرح آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے مانتے ہیں کہ میں رسول ہوں؟ فرفضہ، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وقال، آپ نے کیا فرمایا؟ آمنت باللہ و برسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. یعنی جب تم رسول ہی نہیں تو میں تمہیں کیا رسول مانوں گا؟ یعنی کہا نہیں تم تو کیا بات کر رہے ہو اور تم کافر ہو اور فلاں، نہیں، کہا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان. فقال له ماذا ترى، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے، یعنی تمہاری کیا کیفیت ہوتی کہ تم کیسے بتا دیتے ہو اس طرح کی بات. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ کیا کہ انسان اس قسم کے لوگوں سے انٹرویو کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ یہ آپ کس طرح بتاتے ہیں، کہاں سے آپ کو خبر ملتی ہے، یہ جو آپ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں اس کی یعنی ایک علم کی حد تک اسے جانا جا سکتا. قال ابن سیاد یاتینی صادق و کاذب، ابن سیاد کہنے لگا کہ میرے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے، یعنی بعض خیال مجھے سچے آتے ہیں اور بعض جھوٹے، یا بعض جنات میرے پاس سچی خبر لاتے ہیں اور بعض جھوٹی خبر لاتے ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلت علیک الامر، کہ تیرا معاملہ تو گڑمڑ ہو گیا، یعنی تو رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تیری سچی ہے اور تیری کوئی جھوٹی. ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد خبأت لک خبیئا، آپ نے اس سے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپائی ہے، ایک بات چھپائی ہے، اور وہ بات کیا تھی؟ میں نے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے، کوئی آیت ہے جو میں دل میں پڑھ رہا ہوں تو مجھ کو بتاؤ. فقال ابن سیاد، ابن سیاد کہتا ہے ہوا الدخ، یہ دخ ہے، دخ. فقال اخسا، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پرے ہٹو. فلن تعدو قدرک، کہ تو اپنی بساط سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. یعنی انہوں نے جاننا چاہا کہ اس کو کتنا علم ٹیسٹ کیا. اور دخ کیا تھی آپ کے ذہن میں آئی تھی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو باقی تو کچھ نہ بتا سکے، دخ کا لفظ بتایا. اور نجومی بھی کیا کرتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی بات لے کے اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. ایک ذرا سی بات اگر اس کی سچی نکلے، ہم جیسا کوئی کہتا ہاں دیکھا اس کو چل گیا پتا، میں دخان ہی سوچ رہا تھا. ہاں لیکن آپ نے کیا کہا کہ تمہارا معاملہ تو کچھ گڑمٹ قسم کا ہے، چھوڑو اس بات کو اور تم کہانی رہو گے، کہانت سے آگے تمہیں کوئی مقام نہیں مل سکتا، یعنی نبی نہیں ہو سکتے. مراد یہ تھی تمہارے پاس جو کچھ آتا ہے نہ ہی یہ وحی ہے اور نہ الہام ہے، یہ کیا ہے؟ شیطانی خبریں ہیں. چند ایک
آپ دیکھیں کہ شیطان جیسے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، تو وہ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس وقت ڈالتا ہے نا جب دل میں ہم کچھ بات سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شیطان کو بعض اوقات ہمارے دل کی کچھ باتوں پر اس میں دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے ہم سوچ کیا رہے ہیں. یعنی یہ شیطان کو ایک قوت دی گئی، یہ نہیں کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے کہ ہم نہیں غیب کا علم جانتے تو وہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے، یا میں آپ کا نہیں جانتی اور آپ میرا نہیں جانتے اور شیطان جانتا ہے تو نعوذ باللہ آپ سے یا مجھ سے شیطان بہتر ہو گیا. یہ نہیں اس کا معنی. دل میں جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، مثلاً آپ نماز پڑھنے لگے یا کوئی اچھا کام کریں، صدقہ ہی کرنے لگے، مثلاً آپ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایک خیال آتا ہے اچھا نہیں چھوڑو جانے دو، وہ تو ایسے ہی ہے، اس کو نہیں کچھ خرچ کرنا یا دینا، وہ تو قابل ہی نہیں دینے کے. کون یہ باتیں بری بری ڈالتا ہے دل میں؟ یہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. شیطان کب ڈالتا ہے؟ جب آپ ایک نیک نیتی کا ارادہ کرتے. ابھی آپ نے زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن شیطان آپ کے دل تک پہنچ گیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان بعض اوقات دل کی باتیں بھی جان لیتے ہیں اور جب ہی وہ وسوسہ ڈالنے پر قادر ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جس کو ہمزاد بھی بولتے ہیں. ہمزاد کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ ہمزاد بولتے ہیں اس کو. جو شخص آیت الکرسی نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو جو کسی دوسرے کا شیطان ہوتا ہے یا عام شیطان جو ہوتے ہیں، وہ اس ہمزاد سے دوستی کر کے اس انسان کے دل کی باتیں یا اس کے راز لے لیتے ہیں. یہ جو نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے جن مسخر کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جن پالے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بکرے کا گوشت لاؤ، فلانا لاؤ، وہ اپنے جنوں کو کھلاتے ہیں. جی ہاں، یہ مذاق نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، ورنہ کالے بکرے ایسے اتنے ذبح ہوتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ قصہ مختصر یہ کہ جو لوگ جن قابو کر لیتے ہیں وہ اپنے جنوں کو اس شخص کے جن کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو کسی انسان کے ساتھ ہر وقت جو شیطان لگا ہوا ہے، ٹھیک، اور اس سے کچھ خبریں اس کے بالکل تنہائی کی معلوم کر لیتے اور کچھ تھوڑی بہت اسی قسم کی دکھ جو ہے وہ دل کی بھی لے لیتے ہیں اور پھر جا بتاتے ہیں ادھر. اب کوئی ایسا شخص پہنچتا ہے تو کہتا ہے، آنکھیں تھوڑی دیر بند کرتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا فلاں شخص اس وقت بیٹھا ہوا ہے فلاں مکان کے دوسرے کمرے میں جس کے اندر یہ سب پردے لٹک رہے ہیں اور یہ، تو انسان کہتا ہے دیکھا اس کو تو غیب کا علم ہے، یہ تو سب کچھ جانتا ہے. اب اس کے بعد جو باقی جھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے وہ بھی ساری مان لیتا ہے. تو یہ ایک شیاطین کا کھیل ہے اس قسم کا کہ جس میں ان کو آزادی دی گئی. وہ جنت میں پہنچ گیا تو بہکانے کو، تو یہاں دنیا میں تو بہت ہی آزاد ہے. وہ اس نے کہا تھا نا کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے. یہ اس کو مہلت دی گئی ہے، آزادی دی گئی ہے، اور انسان سے تھوڑی بڑھ کے آزادی دی گئی ہے کہ وہ انسان کو جیسا چاہے گمراہ کر لے. ایسی جب خبریں ہوتی ہیں تو عام لوگ اس میں اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو تو غیب کا علم ہے، پھر ہر سچی جھوٹی بات اس سے پوچھنے کو چلے جاتے. پھر کہتے ہیں کہ جی اچھا وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ چوری کس نے کی، کہاں گئی، وہ فلاں چیز فلاں جگہ پڑی ہے، جا کے اس سے پتہ کر لو. ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے اس نے اس تعلیم کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کفر کا لفظ آتا ہے وہاں، اس نے کفر کیا اس تعلیم سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لہٰذا کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، ایسی خبریں معلوم کروانے سے منع کیا گیا، ایسی خبروں کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. کہ اچھا ہم کہتے ہیں کہ غیب نہیں کسی کو پتا، دیکھو اس کو تو سب کچھ پتا اور اس کو پتا ہے، اور تجسس میں بہت ساری چیزیں ایسی انسان شروع کر دیتا ہے جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں. ہاں اب آپ کو بتاؤں طریقہ ان ساری چیزوں سے بچنے کا. اللہ کا ذکر. آپ کو وہ دعا یاد ہوگی کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک فرشتہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ہدیت ووقیت وکفیت، ہدایت پا گئے، کفایت کیے گئے، بچا لیے گئے. اب اس کے جو ساتھ ہمزاد لگا ہوا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، یہ کسی دوسرے آنے والے جن شیطان کو کچھ بتا نہیں سکتا، حصار ہو جاتا ہے انسان کے ارد گرد. جب آیت الکرسی پڑھتا ہے تو انسان کے ارد گرد ایسی دیوار قائم ہو جاتی ہے کہ کسی کے مسخر یا قابو کیے ہوئے جن اس شخص کے آ کے حالات معلوم نہیں کر سکتے. تو کیا ہے؟ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، من استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. آیت الکرسی کے بعد آتی ہے نا یہ آیت، پڑھی ہوگی آپ نے. تو جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، اور سوتے وقت خاص طور پر اسی لیے پڑھنے کو کہا گیا کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس پہ شیطان حملہ کریں، جن کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کیا کہا گیا؟ آیت الکرسی پڑھ کے سو، کوئی نہیں پاس پھٹکے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو یہی ہے اللہ کو تھام لینا، اس سے دوستی کر لینا، اس کو یاد کر لینا کہ جس کے بعد
کوئی چیز پھر آپ پہ غالب نہیں آ سکتی. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب آتا ہے مغلوب نہیں ہوتا. پھر شر کی قوتیں آپ پہ غالب نہیں آ سکتی. لیکن انسان ہے نا، پڑھنا بھول جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، خصوصاً جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی. ویسے تو ہر نماز کے فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب نہیں پڑھنی ہوتی تو دن میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے، اور رات کو بھی پھر ایسی غفلت میں سو جاتے ہیں. پھر ایسی چیزیں انسان کو ستانے لگتی ہیں. اس لیے نماز نہ بھی پڑھنی ہے تو آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے. عورت کو محروم نہیں کیا گیا، مگر ہمارے لوگوں نے بلا وجہ کی شرطیں اور حدود اور قیود لگا کے دین کو مشکل بنا دیا. بہرحال آگے چلتے ہیں. فقال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کہتے ہیں دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ جملہ آپ حضرت عمر سے بہت دفعہ سنیں گے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. اضرب عنقہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکنہ فلن تسلط علیہ، اگر وہ دجال ہے تو تم اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے. یعنی آپ نے یہ بھی سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دجال ہو. پھر سوال نہ آئے کہ دجال کون ہے، وہ جو فتنوں کی کتاب ہے اسی میں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتا سکتی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ دجال ہے اور ہر جھوٹے کو بھی کہتے ہیں تو تم اس پہ مسلط نہیں ہو سکتے. کیوں؟ دجال کو کون مارے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ مراد تھی. اگر یہ دجال ہے تو تم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اور اگر وہ دجال نہیں تو اس کو قتل کرنے میں تیری کوئی بھلائی نہیں، یہ تیرے لیے اچھا نہیں، اس کو مارنا تیرے لیے بہتر نہیں. وقال سالم، حضرت عمر کے پوتے سالم کہتے ہیں سمعت ابن عمر، میں نے اپنے ابا ابن عمر سے سنا، رضی اللہ عنہما یقول، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، کہتے ہیں انطلق بعد ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، وہ ابی بن کعب اور ابی بن کعب الی النخل التی فیہا ابن سیاد، اس کھجور کے درخت میں جہاں ابن سیاد ہوتا تھا، وہو یختل، اور وہ وہاں پر اکیلے تھے، ان یسمع من ابن سیاد، کہ ابن سیاد سے کچھ سنیں کہ کیا کہتا ہے یہ، قبل ان یراہ ابن سیاد، اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھ لے. یعنی چپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے ساتھ ان کھجوروں کے درختوں کے پاس گئے جہاں وہ رہتا تھا. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستجع یعنی فی قطیفۃ لہ، تو دیکھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اپنا ایک کمبل لپیٹے. قطیفہ کمبل کے لیے آتا ہے. فیہا رمزۃ، کہ اس میں کچھ گنگنا رہا ہے، کمبل لیے لیٹا ہوا ہے اور کچھ بھنبھنا رہا ہے، گنگنا رہا ہے. رمز اشارے سے بات کر رہا. او زمرتن، زمرہ مزمار اسی سے ہے، یعنی کچھ گنگنا رہا ہے. فرأت ام ابن سیاد، ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہو یتقی بجذوع النخل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے جا رہے تھے کھجوروں کے تنوں کے پاس سے، یعنی آپ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ آپ گزر رہے ہیں، خاموشی سے چھپ کے اس کی بات سننا چاہتے تھے. فقالت لابن سیاد، تو ابن سیاد کی ماں ابن سیاد کو کہتی ہیں یا صافی، یا صافی. یہ جیسے لاڈ سے نام لیتے ہیں نا، سواد ہے تو پہلا اسی سے. وہ اس میں ابن سیاد کہتے ہیں کہ ابن سیاد کا نام بھی تھا. حاضہ محمد، یہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فسار ابن سیاد، ابن سیاد کود کے اٹھ بیٹھا، اچھل بیٹھا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا، اگر یہ اسے چھوڑ دیتی تو یہ بیان کر دیتا، یعنی ماں نے اسے بتا دیا، اگر اس کو پتہ نہ چلتا تو جو اس کی حقیقت تھی وہ مجھے پتہ چل جاتی. وقال شعیب، شعیب کہتے ہیں زمزمتن، کہ یہ رمزتن نہیں، یہ کیا ہے؟ زمزمتن تھا. فرفسہ، اور بعضوں نے کہا کہ یہاں فرفدہ کی بجائے فرفسہ ہے، یعنی انہوں نے اس کو لات ماری. وقال اسحاق الکلبی و اقیل رمرمتن، کسی اور نے اس کو رمرمہ پڑھا. وقال معمر رمزتن، ایک اور روایت میں اس کو رمزتن کہا گیا. رمزہ کہتے ہیں ستار کی آواز کو. بہرحال یہ تو راویوں کے آپس کے اختلاف ہے کہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا، اور اس میں اصل میں آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ دوسری جگہ لگا دیں تو وہ کچھ اور بن جائے گا، زمرہ بن جائے گا، رمزہ بن جائے گا، رمرمہ بن جائے گا، زمزمہ بن جائے گا. تو اس سے بہت سے لفظ وجود میں آ گئے، لیکن سب کا آلموسٹ معنی ایک ہی بنتا ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال كان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. یعنی کرسچنز کو گھر میں آپ کام کے لیے رکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے برتن دھو دیا یا کپڑے کو ہاتھ لگ گیا یا ایون باتھ روم دھو دیا تو وہ بھی نہیں پاک ہوا. یہ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر دین کو مشکل بنانے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے جس کا نمونہ نہ بتایا ہو، حالانکہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ آپ اتنے سارے مسلمانوں کو ہوتے ہوئے ایک یہودی بچے کو گھر میں رکھ لیں.
کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. فمرض، وہ بیمار ہو گیا. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. یعودہ، اس کی عیادت کرتے تھے. فقعد عند رأسہ، آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے. فقال له اسلم، آپ نے اس کو کہا اسلام قبول کر لو. فنظر الى ابیہ، تو بچے نے باپ کی طرف دیکھا. وہو عنده، اور وہ اس کے پاس ہی تھا. فقال له اطع ابا القاسم، یہودی کہنے لگا ابو القاسم کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم. فاسلم، بچہ مسلمان ہو گیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. وہو یقول، اور آپ فرما رہے تھے الحمد للہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا، یعنی مسلمان ہو گیا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال عبید اللہ سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول کنت انا و امی من المستضعفین انا من الولدان و امی من النساء، کہ میں اور میری ماں کمزور مسلمانوں میں تھے، میں بچوں میں سے، میری ماں عورتوں میں سے. مراد یہ کہ میں بچہ تھا اور مسلمان ہو گیا، بتانا یہ چاہتے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب قال ابن شہاب یصلی علی کل مولود متوفا وان کان لغیۃ، غیہ زانیہ عورت. ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر بچے پر جو فوت ہو جائے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، خواہ وہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو. من اجل، اس وجہ سے، انہ ولد علی فطرت الاسلام، کہ وہ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، اس کا تو کوئی قصور نہیں. یدعی ابواہ الاسلام، دعویٰ کرتے ہوں اس کے والدین اسلام کا. او ابوہ خاصتاً، یا خاص طور پر باپ. وہ ان کانت امہ، اور اگر اس کی ماں ہو علی غیر الاسلام، یعنی نا مسلم، نان مسلم. اذا استحل صارخا، اگر بچے نے آواز نکالی چیخ کر، استحل صارخا یعنی بچہ پیدا ہوتا تو جو چیخ کی آواز آتی اس کی طرف اشارہ ہے. مراد یہ کہ زندہ بچہ پیدا ہوا، صلی علیہ، تو اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. کیا مطلب؟ اگر باپ مسلمان ہے، ماں کافر ہے، بچہ پیدا ہوا، بچہ کس دین پر ہے؟ اس کا تو کوئی دین نہیں. لیکن اگر باپ مسلمان ہے تو بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا، خواہ وہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ مر جائے. مراد یہ ہے کہ ولا یصلی علی من لا یستحل من اجل انہ سقط، اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو آواز نہ نکالے کیونکہ وہ گر گیا. فإن ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ کان یحدث، حدیث بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما من مولود، کہ کوئی بچہ نہیں، الا مگر یولد علی الفطرہ، وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہی بن جاتا ہے. کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جس طرح ایک چوپایا جو ہے، بہائم آتا ہے قرآن میں، بہیمۃ الانام بھی آتا ہے، جیسے ایک چوپایا جو ہے وہ ایک سلامت چوپائے کو جنم دیتا ہے. یعنی کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی چوپایا پیدا اور اس کے کان ناک کٹے ہوئے ہوں؟ هل تحسون فیہا من جدعاء، کیا اس میں کوئی کن کٹا بھی دیکھا تم نے؟ یہ کن کٹے کی بات یہاں سے کہاں سے آ گئی؟ یہ اس لیے آ گئی کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جانوروں کے کان وغیرہ پن کر دیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے. وہ کس لیے؟ اپنے دیوتاؤں کے نام پر، بتوں کے نام پر. بتانا کیا مقصود ہے، یا بتایا کیا گیا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. جیسے ہر جانور سلامت پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کے ان کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں، چھید دیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کی بجائے غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے. اسی طرح بچہ بھی. هل تحسون فیہا من جدعاء، تم محسوس کرتے ہو کہ ان جانوروں کے بچوں میں سے کوئی کن کٹا بھی پیدا ہوتا ہے. ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی دین اسلام پر ہی پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل نہیں ہونا. ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے. حدثنا عبدان اخبرنا عبد اللہ اخبرنا یونس عن الزہری اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء. ثم يقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم.